وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سیدھا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے بے انتہا ایک راستہ، اس پر چلتے جاؤ جب تک یہ سانس باقی ہے۔ یہ تمہارا در حقیقت آخرت کا سفر جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں بے انتہا خطبات ارشاد فرمائے۔ کوئی آپ کا خطبہ حج پر ہوتا، کوئی آپ کا خطبہ نماز پر ہوتا، کوئی آپ کا درس زکوٰۃ پر ہوتا، کوئی کسی پر، لیکن بھائیو آپ نے اپنے ہر خطبے کے شروع میں امت کو بدعات سے ڈرایا، ہر خطبے کے اندر بتایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر خطبے میں کیوں ڈرایا؟ اس کا مطلب یہ سابقہ قومیں انہی بدعات کی وجہ سے برباد ہوئیں، اور میرے پیغمبر کو بھی اللہ نے بتایا آپ کی امت میں بھی ہلاکت آئے گی، آپ کی امت میں بھی ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، انہی بدعات کی وجہ سے آئے گی۔ آج یہی صورتحال ہے، ہر موڑ پر آپ کو بدعات ملیں گی، آپ کو خرافات ملیں گی، اور ان کو دین کا درجہ حاصل ہے، شریعت کہا جاتا ہے۔ سال کے جتنے مہینے، ہر مہینے میں الگ الگ بدعات، ہر علاقے کی الگ بدعات ہیں، اور اس قدر دین میں اضافہ کر دیا ہے، اتنا پیوند لگا دیے گئے ہیں کہ دین کا اصل حلیہ بدل کر رکھ دیا، گیا ہے۔ اب اصل چیز نظر آتی ہی نہیں۔ اس لیے بس ایک ہی نصیحت ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے، لہذا ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث سے ملے اس کو لو، اپناؤ، عملی شکل دو۔ قرآن و حدیث سے جو عمل ثابت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے اس عمل کا، اس قول کا، اس وظیفے کا، اس طریقے کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔